صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نائبین صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیکریٹریز، عہدیداران، ممبران پارلیمنٹ، ارکان بورڈ، عاملہ کے ارکان اور حاضرین مجلس، میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا ملک ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے۔ جمہوریت میں حکومت ہو، انتظامیہ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا عدلیہ جوڈیشری ہو، اس کی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں، کمزوروں اور مظلوموں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرے۔ پارلیمنٹ میں قانون اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ شہریوں کے حقوق محفوظ کیے جا سکیں۔ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن پہلی بار جب حکومت میں ایسے لوگ برسر اقتدار ہیں جو قانون اس لیے لاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جا سکے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو کم کیا جا سکے، وقف ایک بھی مسلمانوں کی مذہبی جائیداد کو ہڑپنے، چھیننے اور اس کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ وقف قانون وقف کے تحفظ کو برباد کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ وقف کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بلکہ وقف کو برباد کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ وقف قانون مسلمانوں سے ان کی مساجد، مدارس، درگاہ اور امام باڑوں اور اوقاف کی زمینوں کو چھیننے اور ختم کرنے کے لیے پاس کیا گیا ہے۔ یہ وقف قانون جمہوریت اور سیکولرزم کی جڑوں کو کھودنے والا ہے۔ اس قانون سے وقف کا تحفظ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی ہر دفعہ ملک کی جمہوریت، اتحاد اور سیکولرزم کو کمزور کرنے والی ہے۔ حکومت ہند نے تمام آئینی و دستوری اصول اور روایات کو پس پشت ڈال کر یہ قانون پاس کیا ہے۔ یہ قانون اس دعوے کے ساتھ لایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، لیکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ یہ قانون مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہ قانون ہماری مسجدوں، قبرستانوں کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ قانون ہم مسلمانوں کو ہماری دستوری حق سے محروم کرنے والا ہے، ہمارے دستوری حق سے محروم کرنے والا ہے۔ یہ قانون ہم مسلمانوں کی تہذیب سے، ہم مسلمانوں کو ہماری تہذیب سے دور کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ قانون قطعاً منظور نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے یہ قانون بنا تھا اور مسلمان ہی اس کو نہیں چاہتے تو حکومت کو اپنا جمہوری فریضہ ادا کرتے ہوئے فوری طور پر یہ قانون واپس لینا چاہیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقف قانون کو واپس لیا جائے۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ وقف اسلامی معاشرے کا ایک لازمی جز ہے۔ دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہوئے انہوں نے اپنی جائیدادیں وقف کی۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمان رہے ہوں اور وہاں وقف کی جائیداد نہ ہوں۔ وقف کا جہاں مذہبی اور دینی تصور ہے وہیں اس کے سماجی اور معاشرتی فائدے بھی ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں رفتہ رفتہ اوقاف کو ہڑپنے کی کوشش کی گئی اور وقف کو ختم کرنے والا اور کمزور کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ 1875 میں باقاعدہ اوقاف کے تحفظ کی مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی۔ مسلمانوں کے احتجاج کے بعد تقریباً 35-40 سال کی کوششوں کے بعد، مسلمانوں کے احتجاج کے بعد 1913 میں انگریزوں کو پہلا وقف قانون پاس کرنا پڑا۔ اس کے بعد بھی مسلمان ان قوانین میں ترمیم اور اصلاح کی کوششوں کے لیے تحریک چلاتے رہے۔ آزادی کے بعد مسلسل کوششیں ہوئیں اور بالآخر 2013 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے ایک جامع قانون پاس ہوا تھا۔ اب صرف
ایک انخلاء وقف کے قانون کی ضرورت تھی، جس کے لیے بورڈ نے بہت کوششیں کی 2013 میں، مگر کامیابی نہ مل سکی۔ آج بدقسمتی سے وہی انگریزوں والے حالات کا سامنا پھر سے کرنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے قانون وقف کو منسوخ کر کے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے، ایک ایسا قانون وقف پاس کر دیا جو اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کے ساتھ ساتھ وقف کے تصور ہی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس قانون کو پاس کرنے میں مکمل ہٹلر شاہی سے کام لیا گیا۔ آئین اور پارلیمانی نظام کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے زمینی سطح پر عوامی تحریک چلائی، جو اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ اس قانون کی واپسی تک جاری رہے گی۔ تو وہیں بورڈ نے دوسری طرف سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ میں قانونی لڑائی بھی لڑی۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے عبوری راحت دیتے ہوئے اس قانون کی چند خطرناک دفعات پر پابندی لگا دی، جو ہم سب کے لیے ایک راحت ضرور ہے، لیکن یہ قابل اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اس قانون کی تمام 48 ترمیمات وقف کے لیے خطرناک ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ بدستور وہی ہے کہ اس پورے قانون کو واپس لیا جائے۔ حضرات محترم، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بعض لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ وقف کی لڑائی ایک لمبی لڑائی ہے۔ وقف کی یہ لڑائی ایک لمبی لڑائی ہے، یہ اللہ کی ملکیت کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ ہمیں اس لڑائی میں جوش اور ہوش دونوں سے کام لینا ہے۔ جو لوگ اس بات سے مایوس ہیں کہ سپریم کورٹ نے تمام دفعات پر اسٹے نہیں دیا، تو اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی مطالبہ پورے قانون کی واپسی کا ہی تھا، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سبری مالا مندر کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، مگر جب سماجی اور سیاسی طور پر اس کی مخالفت ہوئی اور پورے ملک میں دباؤ بڑھا، تو سپریم کورٹ کو اپنا فیصلے پر سے نو غور کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اگر ہم وقف کے تحفظ کی اپنی لڑائی لڑتے رہے تو انشاءاللہ ابھی جو راحت عبوری فیصلے میں نہیں ملی ہے، وہ حتمی فیصلے میں ہم کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہمیں وقف کے تحفظ کے لیے مختلف جہات سے کام کرنا ہے۔ ایک طرف جو اوقاف ہیں ان کے کاغذات کو درست کروانا ہے۔ اگر کہیں ایسے اوقاف ہوں جن کے کاغذات میں خامیاں ہوں یا کوئی تنازع ہو، تو اس کے لیے قانونی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں پورے ملک میں بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اوقاف کے کاغذات کو درست کرائیں۔ نیز حکومت اور مسلم دشمن طاقتیں ہمیشہ سے اوقاف کے خلاف ایک بیانیہ اور نیریٹو قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں۔ ہمیں سچائی بتا کر اس بیانیے کو ختم کرنا ہے، اس نیریٹو کا توڑ نکالنا ہے اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے سیمینار، سمپوزیم اور راؤنڈ ٹیبل میٹنگز وغیرہ کرتے رہنا ہے۔ اس طرح کے پروگرام ماحول سازی میں کافی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نیز ہمیں اپنے احتجاجی اجلاس اور پروگرام بھی کرتے رہنا ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت میں لمبی تحریکیں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ ہمیں اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ جب تک اس غیر آئینی اور غیر دستوری قانون کو واپس نہیں لے لیا جاتا، اور ہمیں ہوش اور جوش دونوں کے امتزاج کے ساتھ میں کام لینا ہے۔ نہ بہت جذباتی ہونا ہے اور نہ ہی اتنا مصلحت پسند ہونا ہے کہ ہم بزدلی کا شکار ہو جائیں۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بقدر اپنی ایک ایک انچ وقف کی جائیداد سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں اپنی مساجد کے ساتھ رہیں گے، اپنے رکوع اور سجدوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ، مگر اللہ کی ملکیت کی حفاظت کر کے رہیں گے۔
ہمیں طاقت سے ڈرانے کی کوشش نہ کی جائے اور ہمارا دستوری اور جمہوری حق ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ ایک بار پھر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ظالمانہ اور کالا قانون واپس لیا جائے۔ ہماری کوشش جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا ہماری تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے اگر چیل کوے اور گدھ تمہارے رہبر ہوں تو شاید سڑی ہوئی لاشوں تک تم پہنچ جاؤ، لیکن جب ہماری رہبری ان بزرگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو رہبری کرتے وقت بھارت کے سنویدھان کا بھی احترام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے تحت ملت اور قوم اور ملک کو لے کر چلتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر اسی نظریے فکر کا نام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آج یہاں ہم لوگ جتنے ہیں یہ سب کے نام پہ نعرے لگتے ہیں، تو نعرے لگانے والی بھیڑ کو اس وقت دلی نے برداشت نہیں کیا۔ دلی کا دل اتنا چھوٹا تو نہیں تھا کہ وہ 1000-5000 لوگوں کو اپنے دلوں میں محبت کے ساتھ گنجائش نہیں دیتی، مگر شاید یہ دلی کا دل چھوٹا نہیں ہے بلکہ دلی کے بادشاہ کا دل بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ اتنا دل چھوٹا ہو چکا کہ آج وہ ہم سے کہتے کہ آپ 100 آدمی کے ساتھ تشریف لائیے۔ حضور 100 تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ 4 بھی کہتے تو ابو بکر و عمر و عثمان غنی کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے تاریخ کا ایک نیا انقلاب برپا کر دیتے، لیکن آپ نے 100 کی اجازت دی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر شکریہ اس بات پر بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہمارا پاسپورٹ اور ویزا نہیں مانگا، کم سے کم ملک کا شہری تو تسلیم کیا آپ نے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس جنتر منتر پر دوبارہ دھرنا دینے کے لیے پہنچا ہے۔ رمضان کی بھوک اور پیاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مقام پر دھوپ چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں یہ جنتر منتر مکمل بھرا ہوا تھا جب ہم نے اعلان کیا تھا کہ پارلیمنٹ سے آپ اس بل کو پاس نہ کریں، لیکن معاف کیجیے گا ہماری یہ ماننی سرکار اور آدرنی پردھان منتری جی اور ان کے ماننی منتری مائنورٹی افیئرز کے یہ جناب آپ اچھے لوگ تو ہیں، لیکن آج جنتر منتر پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ لوگ جب بھی یہاں آئے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے احسان کیا ہے بھارت کے سنویدھان پر۔ جب یہاں کوئی بولتا ہے تو دنیا کہتی سنویدھان زندہ ہے، جب یہاں کوئی بولتا ہے تو دنیا کہتی لوکتنتر زندہ ہے، جب یہاں کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ بھارت کی آواز زندہ ہے۔ مگر آج جب ہم بولنے آئے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سنویدھان کی رکشا کی بات کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے یہ بات صاف کرنا چاہتے ہیں کہ آج بات لوک تنتر اور شکتی تنتر کے درمیان لڑائی کی ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں